بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عام انتخابات 2024 کے سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے، غالباً چوتھا پروگرام ہے یہ، اور سلسلہ ہمارا وہی ہے، موجودہ مسائل اور معلومات۔ آج ہم بات کریں گے کہ ووٹ کا حق کسے ملنا چاہیے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں خواندگی کا تناسب کم ہو، وہاں آیا سارے لوگوں کو یہ ووٹ کا حق دے دیا جائے، یا کچھ پڑھے لکھوں کو لیے یہ حق ہونا چاہیے، کچھ تعلیم کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو زیر غور آتے رہے۔ یہ سوالات سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی آتے رہے ہیں، اخبارات میں بھی آتے رہے ہیں، ادیب اور صحافی بھی اس پہ لکھتے رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال یہ زبانی کلامی یہ ساری باتیں ہوئیں، عملاً 5 سال سب نے گزار دیے، لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ایک ہمارے جیسے خطے میں جہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، خواندہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، جہاں غربت کی سطح سے بہت سارے لوگ نیچے رہتے ہیں، وہاں اس طرح کے عام انتخابات اور بالغ رائے دی، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ کام اس معاشرے میں تو جچتا ہے جہاں کے لوگ آزاد ہوں، باشعور ہوں، تعصب سے پاک ہوں، اپنے حقوق اور فرائض کا علم، ذمہ داریوں کو جانتے ہیں۔ جہاں یہ سب کچھ نہ ہو، وہاں بالغ رائے دہی اور وہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ بہرحال موجودہ صورتحال تو یہی ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ کتنے آزاد ہیں سب کو پتہ ہے۔ زمینداروں اور وڈیروں کی زمینوں پہ رہنے والے ہاری کبھی یہ جرت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ظالم وڈیرے کے خلاف، ایماندار نہیں، اچھے وڈیرے کے خلاف نہیں، جو ظالم ہو، جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، جو ان کی زمینوں پہ، جو ان کی محنت کا صحیح معاوضہ کو نہ دے، اس کے خلاف وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ پھر دیہاتوں سے ہٹ کر جو چھوٹے شہر ہیں، وہاں کتنے لوگ خواندہ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ شہروں کی بھی یہ صورتحال ہے کہ جہاں خواندگی تو ہے، لیکن وہاں بھی لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، بہت سارے تعصب میں مبتلا ہیں، ایمانداری کو ایک مجبوری سمجھتے ہیں۔ کتنے خود غرض ہیں، کتنے بے ایمان ہیں، کتنے حرام طریقوں سے روزی کماتے ہیں، کتنے رشوت لیتے ہیں، کتنا دوسروں کا حق مارتے ہیں، کتنے اپنے شہری فرائض ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اب ان سارے لوگوں کو بھی حق حاصل ہے۔ یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، غالباً جاوید اقبال ہی تھے، ان کے ہاتھ میں چاقو دیکھا تھا تو انہوں نے ایک نظم کہی تھی، بہت عمدہ نظم ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیں، کہ میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں تیرا نا مہرباں سمجھا ہے۔ یہ چاقو جو آپ نے بچے کے ہاتھ سے چھینا ہے، یہ اس کی بھلائی کے لیے چھینا ہے۔ جب بڑا ہو جائے گا تو سب کچھ اس کو ملے گا، پستول بھی ملے گی، بندوق بھی ملے گی، چھری بھی اور چاقو بھی اور خنجر بھی، اس کا استعمال اس کو جب اس کی سمجھ اتنی ہو جائے۔ آپ نے ہمارے ملک میں سارے لوگوں کو جو ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہوں، جو ایک دھمکی میں اپنا ووٹ کہیں اور ڈالا آتے ہوں، جو اپنی جیب میں رکھ کے ووٹ لے آتے ہوں اور پھر کہتے ہوں کہ آپ ڈال دیجیے، جن کے شناختی کارڈ اکٹھے امیدوار جمع کر لیتے ہوں گا، جس طرح سے ایک چھوٹے ناسمجھ بچے کو چاقو سے وہ خود کو زخمی کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی کر سکتا ہے، اسی طرح سے ایک ناسمجھ ووٹر، ایک غنڈہ بدماش، ایک بدنیت شخص اور مجبور انسان بھی اپنے ووٹ کے ذریعے خود کو بھی اور اس پورے معاشرے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی کچھ اس وطن عزیز میں ہو رہا ہے۔ کاش ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، ہماری عدلیہ، ہماری انتظامیہ انتخابی اصلاحات کی طرف توجہ دے اور اس نظام کو بہتر کرے۔ انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔